سوال کے اوپر مختلف شخصیات کی کیا تاثرات ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے اس کو اپروچ کیا ہے. تو مجھے بہت دلچسپ لگی اور میں بخاری صاحب کی کتاب دیکھ رہے ہیں, میں ان کے لیے کہوں گا کہ اگر آپ اس کو اس ڈابی سے دیکھیں تو کیونکہ سوال ایک ہے اور شخصیات مختلف ہیں, تو اس لیے ایک بڑا آپ کو ایک اچھی پکچر ملتی ہے نہ صرف علاقے کی ثقافت کی بلکہ علاقے کی سیاست کی اور لوگوں کی جو اجتماعی سوچ ہے اس علاقے کی, اس کی آپ کو ایک بڑی خوبصورت پکچر ملتی ہے. تو میں اس چیز کے لیے عمران کو بڑی مبارکباد پیش کروں گا. اور علاقہ چھت جو کہ پورے میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر پاک و ہند میں سب سے درخیز علاقہ ہے, سرسبز علاقہ ہے, نہ صرف اپنی یہ پیداوار کے لحاظ سے بلکہ یہاں کی شخصیات ہیں ان کے لحاظ سے بھی بڑا درخیز علاقہ ہے اور پوری دنیا میں یہ علاقہ مشہور ہے. محبت کرنے والے لوگ ہیں, چاہنے والے لوگ ہیں اور بڑے دل والے لوگ ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران نے جو بات کی ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران اس میں بہت مبارکباد کے مستحق ہیں اور ہماری تمام تر سپورٹ کے مستحق ہیں. انہی لفظوں کے ساتھ میں ان کو دلی مبارکباد ایک بار پھر سے پیش کرتا ہوں کیونکہ بخاری صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ان کی میٹنگ ہے اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ انہوں نے جلدی جانا ہے, اس لیے میں بھی اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں. اور ایک میں بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہمارا علاقہ حالانکہ بہت درخیز ہے, حالانکہ اس پورے ضلع اٹک کو سنبھالتا ہے یہ علاقہ کیونکہ سب سے زیادہ ریونیو اس علاقے سے آتا ہے, لیکن پھر بھی یہ محرومیت کا شکار علاقہ ہے. اور اس سلسلے میں میں کل صبح یہاں پر اٹک چھچ میں ہی پریس کانفرنس کر رہا ہوں. جو ہمارے چھچ کے علاقے کے صحافی حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ 10:30 بجے وہ سرفراز ڈار صاحب کے پاس تشریف لے آئے ہیں ان کے حجرے میں اور میں ایک اہم پریس کانفرنس کروں گا. کچھ حقائق آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں کہ ہمارا علاقہ جو محرومیت کا شکار رہا ہے آج بھی اسی طرح محرومیوں میں شکار ہے اور وہ میں آپ کے سامنے کل انشاءاللہ صبح پیش کروں گا. انہی لفظوں کے ساتھ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. آپ بڑی گرمی میں اور محبت میں انتظار کرتے رہے ہیں میرا اور انشاءاللہ آپ سے مزید بات ہوگی. اب میں ضلع تعطل جہاں یاسر خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے عمران خان کے اس پروگرام میں اپنی کنٹریبیوشن کے لیے بخاری صاحب سے بہت ہی قیمتی لمحات میں سے کچھ وقت لیا. یقیناً جس پارٹی کو, جس پروگرام کو, جس سوچ کو یہ لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پارٹی اس ملک کی ایسی پارٹی ہے کہ جس کا یقیناً عوام کے اندر ایک ایسا سلسلہ موجود ہے کہ جو کسی شاید جہاں تعارف کا محتاج نہیں, وہاں پہ ہر شخص اس بات کا برملا اظہار کرتا ہے کہ یہ وہ پارٹی ہے جو اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے. لیکن یقیناً اس ملک کی اس بڑی پارٹی کہ وہ لوگ, میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا جاوید ہاشمی صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے کچھ دن پہلے اسمبلی فورم میں اس پارٹی کی قیادت اور لیڈرشپ کے حوالے سے ایک بات کہی کہ ان کی سیاست ایسی ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پی ایچ ڈی کی ڈگری کا ہونا ضروری ہے. تو یقیناً یہ پارٹی جس کا منشور غریبوں کے لیے اس خطے کے لیے ہے, گو کہ آج کچھ مسائل اور ایسی نوعیتیں بھی ہیں کہ جس کے لیے میں اگر یہ شعر کہنا چاہوں کہ اغیار تو کرتے تھے سو اب یار کرے ہے, وہ کون ستم گر تھے کہ یاد آنے لگے ہیں, تو کیسا مسیحا ہے کہ بیمار کرے ہے. تو بھرپور تالیوں کے ساتھ جناب سید شمشان بخاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ملک امین اسلم صاحب, سابق صوبائی وزیر برائے انوائرمنٹ, مولانا عبدالغفار خان صاحب, عمران خان صاحب, یاسر خان صاحب, میرے صحافی بھائیوں, دوستو, السلام علیکم. میں سب سے پہلے آپ سے معذرت خواہ ہوں لیٹ آنے کا, مجھے 3 بجے کا علم نہیں تھا. میں نے منتظم سے سب سے یہ کہا تھا کہ اسلام آباد سے 5 بجے نکلیں گے, وہ خیر 5:40 پہ نکلے تو ان کا میں ضرور ہوں, مگر مجھے 3 بجے کا قطعاً علم نہیں تھا. اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہونا چاہیے, لیکن بہرحال اس طرح ہوا. میں 2-4 گزارشیں آپ سے کروں گا. میرے بھائی نے جو اسٹیٹ سیکرٹری تھے, بڑا خوبصورت شعر پڑھا. کچھ معاملے بھی انہوں نے ایسے چھیڑے کہ اگر اس پہ بات کی جائے تو بہت لمبی ہوگی. اور میرا ایک طریقہ ہے
میں اگر پارٹی فنکشن میں جاتا ہوں تو پارٹی کی بات کرتا ہوں، اگر میں کسی ایسی جگہ پہ جاتا ہوں جہاں تمام سوچوں کے لوگ بیٹھے ہوں، تمام طبقوں کے لوگ بیٹھے ہوں، تمام واکس آف لائف کے لوگ بیٹھے ہوں، تو میں احتیاط کا دامن اس لیے نہیں چھوڑتا کہ ایک تو ان کی دل آزاری نہ ہو، اور دوسرا اس لیے کہ جو مقصد اس محفل کا ہو تو کہیں وہ فوت نہ ہو۔ تو آج کا مقصد چونکہ ایک کتاب کی رونمائی ہے جو فرزندان چھچ پہ لکھی گئی ہے، تو میں اسی تک اپنے آپ کو محدود رکھوں گا، اور یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی پھر آپ کی طرف آنا جانا لگا رہے گا، تو آئیں گے تو پھر سیاسی بات جو ہے پھر کسی دن اور کریں گے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو ضرور کہوں اور یہ بتاتا چلوں، اور اس کے لیے میں صرف اپنی پارٹی کو نہیں سراہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ 3 سال 3.5 سال میں جو وفاق پاکستان کے ساتھ اس حکومت کے دور میں تمام جماعتوں نے مل کے کیا ہے، اس کے ثمرات آج تو نظر نہیں آ رہے، مگر آپ کا ملک اگر بچ جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس کے ثمرات آپ کو آئندہ نظر آئے۔ جہاں تک سوال رہا مہنگائی کا، بجلی کا، یہ یقیناً بہت بڑے مسائل ہیں، ان کی وجہ میں جائیں گے تو وہ وجہ اور طرح ہوگی، مگر میں آپ کے سامنے یہ اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس سپیڈ سے ہمیں ان مسائل کو دیکھنا چاہیے تھا شاید ہم نہیں دیکھ سکے، اور شاید ہماری جماعت میں کوئی اس کو ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے، لیکن میں اس کو یقیناً اپنی کوتاہی کو سمجھتا ہوں۔ اور یہاں پہ جب میں پہلے آیا تو یہاں پہ باتیں ہو رہی تھی سیاست کے حوالے سے کہ کس کے ساتھ ملنا چاہیے، کس کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے، تو اس کے لیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو ایک تو کوئی بات فری میں چور نہیں کرنی چاہیے، جب کچھ ہو جائے تو اسی پہ اس کا کومنٹ کیا جا سکتا ہے، مگر اس کی وجوہات سسٹم چلانا ہو، اس کی وجوہات یہ ہو، مگر میں ایک آپ کو کہوں کہ کوئی بھی سیاسی اتحاد، کیونکہ میں پارٹی سے اوپر ہو کے بات کر رہا ہوں، کوئی بھی سیاسی اتحاد 2 جماعتوں کے درمیان ہو، 3 جماعتوں کے درمیان ہو، 4 جماعتوں کے درمیان ہو، اگر اس کا مطمع نظر ملک کی بہتری ہو تو وہ اچھا ہوتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر اس کا مطمع نظر ذاتی فائدہ یا وقت کو طول دینا ہو تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ میرا ذاتی نظریہ ہے اور میں اس پہ قائم ہوا رہوں گا۔ میں گزارش یہ کروں گا، آپ صحافی حضرات کی محفل میں بیٹھے ہیں اور اس کتاب پہ آئے ہیں، میں نے کتاب پہ آنے کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کتاب پڑھیں اور پھر آپ اس پہ کمنٹ کریں، کیونکہ ایک تو میرے بھائی عمران خان نے نہ مجھے یہ کتاب بھیجی کہ میں اس کو پڑھ سکوں، نہ میرے پاس اتنا ٹائم لگا کہ میں خود فون کر کے منگوا سکوں، تو کتاب پہ تو میں کمنٹ نہیں کر سکتا، لیکن جو میں نے گلانس کیا ہے اس کو میں نے 2-4 صفحات اس کی سوچ کے دیکھے، تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے تھوڑا بہت سمجھ آیا ہے ایسے 2-4 منٹ ایسے دیکھنے سے، کہ جن لوگوں سے آپ کا تعلق ہوتا ہے، جن لوگوں کے لیے آپ ووٹ کرتے ہیں، جن لوگوں کے آپ ساتھ رہتے ہیں، ان کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں جو ابھی کبھی ہم نے ان کے جو ورک ہیں زندگی کے ان کو ہم نے پلٹا کے دیکھا ہی نہیں ہوتا، اور وہ یقیناً ہماری دلچسپی کا باعث بھی ہوتے ہیں، اور وہ